40 دن کا یہ واقعہ ہے جو اپنے تبدیلی بیان کرتے ہیں۔ شریعت کے مطابق یہ دو واقعہ جہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو پہلا 21ویں آیت سے ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے تو ان کا خاتمہ کیا گیا، جو ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا تھا کہ اس کی نسل کے جو بچے ہیں ان کا 8ویں دن ختنہ کیا جائے۔ احبار کی کتاب احبار میں بات موسیٰ کی معرفت یہ شرع یہ شریعت اللہ تعالیٰ کروائی گئی۔ 8 دن کے بچے کا ختنہ کیا گیا، اس کے بعد پھر 33 دن اور ملا کر یہ تقریباً 40 سے 41 دن مانتے ہیں کہ عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے وہ ان ایام میں نہ تو کسی مقدس چیز کو چھو سکتی تھی، نہ کسی مقدس میں داخل ہو سکتی تھی۔ شریعت کے دستور کے مطابق جب یہ ایام پورے ہوئے، یوسف، مریم اور یسوع ہیکل میں آئے۔ شریعت کے دستور کے مطابق 2 قربانیاں ان کو کرنی ہوتی، ایک سوپلی قربانی اور ایک خطا کی قربانی، اور اس کے لیے شرع اور قانون یہ تھا کہ برا 2 بلے لے کر آتے تھے جو خدا کی حضوری میں آ کر انہیں قربان کیا جاتا تھا، اور اس کا خون جو تھا وہ کاہن جو تھا وہ پاک مکان میں لے کر جاتا تھا۔ شریعت کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا، اور جب شریعت کے مطابق یہ بھی قانون تھا کہ اگر کوئی شخص امیر نہیں ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، تو وہ کمریوں کا یا کبوتر کا جوڑا لے کر خدا کی حضوری میں آتے تھے، کیونکہ خدا نے جب شریعت دی تو اگر امیر لوگ ہی وہ قربانی کر سکتے تھے، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے، تو غریب لوگ تو اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے خدا نے غریبوں کا بھی خیال رکھا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو والدین تھے وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے آ کر شریعت کے دور کے مطابق یہ قربانی ادا کی۔ جیسے ہی یہ ہیکل کے اندر آئے تو 2 لوگوں کا جگہ پہ بیان کیا گیا ہے جو پاک روح کی ہدایت سے وہاں پر پہنچے۔ پہلے نمبر پر شمعون کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ راست باز شخص تھا اور دادس تھا اور اسرائیل کی تسلی کا مدد ہے۔ تو تھا کہ پاک روح نے اسے آگاہی دی کہ جب تک یہ اسرائیل کی تسلی کو نہ دیکھ موت اسے نہیں آتی۔ ایک تو یہ اسرائیل کی تسلی کو دیکھنے کے لیے زندہ ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں۔ جیسے ہی اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اپنی گود میں لیا، اور اس کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔
نے اس لیے خدا کا شکر ادا کیا کہ موت دنیا جو موت کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا. یہ موت جو انسان نے اپنے لیے خریدی باغ عدن کے اندر، خدا نے کہا کہ جس دن تم اس کا پھل کھاؤ گے تم مر گئے. لیکن خدا نے انسان کو بچانے کا بندوبست کیا. موت اس نے اپنے لیے خریدی، لیکن خدا جو بڑا مہربان خدا ہے اب اپنے بیٹے کے وسیلہ سے انسانوں کو زندگی دی. شمعون نے اسی بات کا شکر ادا کیا جب ہم خدا کے زندہ پاک مقدس کلام میں 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی جو تم نے سب امتوں کے روبرو تیار کی، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اب خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اب اگر وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا، اب موت جب اسے آ جاتی ہے تو موت کے بعد وہ زندگی میں داخل ہوتا ہے اور اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح دوسرا جو بیان یہاں پہ لوکا اپنے بیان میں لکھتا ہے، یہ عاشر کے قبیلے میں سے ایک خاتون کا ذکر کرتا ہے جس کا نام حنا ہے اور فنویل کی یہ بیٹی ہے. اور اس عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک نبیہ تھی. اور پھر شمعون کی عمر کے بارے میں تو بیان نہیں کیا ہے، لیکن اس عورت کے بارے میں خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ 7 سال یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور پھر اس کا شوہر جو ہے عمر اور 84 برس سے یہ بیوہ تھی اور ہیکل میں رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی ہے. اس عورت نے بھی خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھ لیا تو لکھا ہے اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر ادا کر گیا. 84 سال سے یہ بیوہ ہے اور اس کی عمر واضح نہیں کی تھی. 7 سال کی اس کی شادی رہی، اس کا شوہر زندہ رہا، لیکن کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی شکر گزاری کرتی جب خدا یسوع مسیح کو یہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ نجات دہندہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے کہ نجات دہندہ دنیا کے اندر اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتی ہے یہ نبی. اسی طرح پرانے عہد نامہ میں ہم خدا کے زندہ پاک مقدس کلام کو خاص طور پر جب خروج کی کتاب میں اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو جب آپ اس سے پچھلے ابواب کو بھی پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے لوگ جب مصر کے اندر غلام خدا نے ان کو غلامی کے گھر سے نکالا. 10 آفتیں اسرائیلی مصریوں پر خدا نے نازل. ہر آفت کے بعد جب بھی آفت ان کے اوپر آتی تو وہ فوراً موسیٰ اور ہارون کو بلاتے اور انہیں کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو یہ آفت ہم سے ٹال کرتا. اس کے بعد پھر فرعون کا دل سخت ہو جاتا. آخری آفت جو مصریوں پر آئی وہ تھی کہ ان کے پیروں کو مارا. اب انہوں نے پھر موسیٰ اور ہارون کو بلایا.